جا سکے. بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو دعوے کے مطابق ہو اور جسے توڑا نہ جا سکے. اسے آپ اپنی اصطلاح میں معجزہ کہہ لیں, علم کلام کی اصطلاح میں. قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا بینہ, کہیں لفظ استعمال کیا ہے آیت اور کہیں استعمال کیا ہے بینہ. تو اب ہمارے اس نبی کا انکار کرو گے جو اللہ کا بینہ لے کے آیا ہے, رب کا بینہ. بھائی کیا ہے رب کا بینہ؟ تو بھائی یاد رکھو کہ کوئی نبی معجزے کے بغیر نہیں آیا. بہت سے لوگ ہیں جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ معجزوں کا انکار وہی کرے گا کہ جس کا جھوٹا نبی معجزہ نہ دکھلا سکے, وہ معجزے کا انکار کرے گا. اور جن سچے انبیاء نے معجزے دکھلائے ان کی امتیں معجزوں سے انکار نہیں کرے گی. تو ہر نبی معجزہ لایا. اور دیکھو دعوے کو مطابق دلیل ہونا چاہیے. یہاں روکوں گا اپنے سننے والوں کو, پھر یہاں سے آگے بڑھوں گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں توریت لایا ہوں, اس پر عمل کرو. ثبوت عصا پھینک دیا, اژدہا بن گیا. میں ہوا تو یہی. دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں, تمہیں راہ راست پہ پہنچاؤں گا, تمہارے نفسوں کا تزکیہ کروں گا. جناب ثبوت کیا ہے؟ عصا پھینکا, اژدہا بن گیا. دعوے میں اور دلیل میں کوئی ربط ہے؟ بھئی یہی تو لانا تھا, یہی اپنے محترم سننے والوں کو لانا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے؟ میں انجیل لایا, میں شریعت لایا, میں تمہیں پاک و پاکیزہ کروں گا اور تمہیں حلال الہی اور حرام الہی بتلاؤں گا. جناب ثبوت کہا مریض کو اچھا کروں گا. تو بھائی ٹھیک ہے, مریض کا اچھا کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن دعوے سے ربط کیا ہے؟ دعوے سے کوئی ربط نہیں ہے. تو ہمیشہ دعوے کو مطابق دلیل ہونا چاہیے. اور یہ اعتراض کیا گیا ہے معجزے پر کہ نبی جو معجزہ لاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. دعویٰ کچھ ہے, دلیل کچھ دے رہا ہے. نہیں, یقیناً سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پہ اڑے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے مریض کو اچھا کیا. اور دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا. ہر نبی کا دعویٰ یہی ہے. تو دعوے میں اور دلیل میں ربط نہیں ہے نا؟ ہے. دیکھو وہ اس کا دعویٰ فقط اتنا نہیں ہے کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں. نہیں, نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں. نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اس کائنات میں اللہ کی ساری طاقتوں کا نمائندہ ہوں. نبی کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا کہ میں اس کائنات میں, اس پوری کائنات میں اللہ کی ساری طاقتوں کا بقدر ظرف نمائندہ ہوں. تو اگر کبھی ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت ہوگی وہ کر کے دکھلاؤں گا, مریض کو اچھا کرنا ہوگا اچھا کر کے دکھلاؤں گا, مردے کو زندہ کرنا ہوگا زندہ کر کے دکھلاؤں گا, عصا کو اگر اژدہا بنانا ہوگا اژدہا بنا کے دکھلاؤں گا. تو معجزے کو ہر عہد کے مطابق بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں طب کا اور میڈیکل سائنسز کا فروغ تھا, مریض کی شفا بخشی دے دی, مردے کو زندہ کرنا دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جادوگروں کا زور تھا, عصا دے دیا جادو کو توڑنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جنوں کا کنٹرول تھا اس علاقے کے اوپر, ہوا میں اڑا کرتے تھے, انہیں بساط دے دیا گیا, قالین جس پر بیٹھ کر آپ اڑا کرتے تھے. تو معجزہ ہر عہد کے کمال کے مطابق ہے. طے ہو گئی نا بات؟ اور وہی ثبوت نبوت بنے گا, وہی معجزہ ثبوت نبوت بنے گا. تو جس عہد میں طب تھی طب کا معجزہ ملا, جس عہد میں جادو زوروں پہ تھا جادو کو توڑنے کا معجزہ ملا. اور اب آخری نبی کے بعد جو اس کی امت چلے گی قیامت تک, تو اب معجزہ ہوگا علم کا. اب معجزہ ہوگا علم کا. اور نبوت کو ختم نہیں ہونا ہے, نبوت کو جانا ہے قیامت تک, تو اس معجزے کو بھی قیامت تک باقی رہنا ہوگا, ہے نا. تو اب ایک ایسا معجزہ دیا کتاب کی صورت میں جس کا نام ہے قرآن مجید. یتلو علیہم آیاتہ, اس کتاب کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرو. اب یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس معجزے کو, یعنی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے علم میں, ہر سطح ترقی سے بلند ہے قرآن. قرآن ہر سطح ترقی سے بلند ہے. اور آج سے 1500 برس پہلے قرآن مجید نے جو چیلنج کیا تھا, ہے نا, قرآن میں لکھا ہوا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولا کان بعضهم لبعض ظہیرا. سورہ بنی اسرائیل. پوری انسانیت سے اور سارے جنوں سے کہہ دو کہ اگر یہ سب مل کر بھی قرآن کا جواب لانا چاہیں تو قرآن کا جواب ممکن نہیں ہے. دے دیا نا چیلنج دے دیا. پھر ریڈیوس کیا چیلنج کو, قل فاتو بعشر سور مفتریات. پوری کتاب کا جواب کیا لاؤ گے؟ جاؤ 10 سورہ ہی بنا لاؤ, ہے نا. چیلنج کو ریڈیوس کر دیا نا, کہا کہ 10 سورہ کہاں بناؤ گے؟ ان کنتم
फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह। जाओ, अगर तुम्हें शुबा है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है तो एक सूरा बना के ले आओ। पूरा कुरान चैलेंज में आया, 10 सूरे फिर चैलेंज में आए, फिर एक सूरा आया। और सच तो यह है कि आज तक एक सूरे का भी जवाब नहीं है। तो आज कुरान मोजिजा है या नहीं? होना चाहिए। देखो, आज होना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम का शिफा बख्शना उस दौर में मोजिजा था, आज वो शिफा नहीं। तो मोजिजा उस वक्त तक असरअंदाज होता रहा जब तक नबी सामने रहा। मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने आसा को फेंका, अजदा बन गया, हुआ ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने कालीन पे बैठे, कालीन उड़ गया। भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन अजीब बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद आसा तो रहा, अजदा फिर नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, हुआ ना। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद कालीन रहा, उड़ा नहीं, फिर नहीं उड़ा। तो अब एक उसूल मिला कि मोजिजा उस वक्त तक काम करे जब तक साहिब मोजिजा जिंदा हो। भाई उसूल है या नहीं कि मोजिजा उस वक्त तक काम करे जब तक साहिब मोजिजा जिंदा हो। जब तक मूसा रहे, आसा अजदहा बनता रहे। जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम रहे, कालीन उड़ता रहे। जब दुनिया से चले जाए, कालीन रहे, मोजिजा ना बने, आसा रहे, मोजिजा ना बने। लेकिन आज मेरे मोहम्मद रसूल अल्लाह का कुरान मोजिजा है। इसका मतलब यह कि साहिब मोजिजा जिंदा है। इसका मतलब यह है कि साहिब मोजिजा जिंदा है और पूरी ताकत